الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تسریل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول پر محمد وآل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود بر محمد و آل محمد. بار دیگر بابا دے بلند صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح
فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح، فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح، فرش مجلس سے کردار بنا کر اٹھو، اور ذکر شبیر نہ دہراؤ، کہانی کی طرح، اشک نکلے جو درود بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ حسینیت نے بنیاد بہار بے خدا رکھ دی، حسینیت نے بنیاد بہار بے خدا رکھ دی، نگاہوں سے گرا کر زیست کی ہے داستان رکھ دی، نگاہوں سے گرا کر زیست کی ہے داستان رکھ دی، حسینیت نے درود بر محمد و آل محمد۔ وہاں کی خاک اب تک سجدگاہ جن و انسان ہے، وہاں کی خاک اب تک سجدگاہ جن و انسان ہے، حسین ابن علی نے اپنی پیشانی جہاں رکھ دی، حسین ابن علی نے اپنی پیشانی جہاں رکھ دی، حسینیت نے قیامت تک صدا گونجے گی اب اللہ اکبر کی، قیامت تک صدا گونجے گی اب اللہ اکبر کی، برستے تیروں میں سرور نے بنیاد ادا رکھ دی، برستے تیروں میں سرور
ورنے بنیاد ادا رکھ دی حسینیت نے۔ وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربار یزیدی میں، وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربار یزیدی میں، ہلا کر جس نے بنیاد زمین و آسمان رکھ دی، ہلا کر جس نے بنیاد زمین و آسمان رکھ دی حسینیت نے۔ وہاں کی خاک اب تک سجدہ گاہ جن و انسان ہے، حسین ابن علی نے اپنی پیشانی جہاں رکھ دی حسینیت نے۔ بنیاد بہار بے خدا رکھ دی، سکون اکبر کو اپنی تشنگی کا مل گیا شاید، دہن میں باپ کے بیٹے نے جب اپنی زبان رکھ دی حسینیت نے، جواب بیٹے کی میت اور ضعیفی کی تھکی ہمت، کبھی میت یہاں رکھ دی کبھی میت وہاں رکھ دی حسینیت نے۔ علی اصغر کا داغ سوالے اب تو دیکھو، نہ جانے کتنے تیر اندازوں نے اپنی کماں رکھ دی حسینیت نے۔ رباب گوش پھیلائے کھڑی ہیں در پہ خیمے کے، علی اصغر کی میت آپ نے مولا کہاں رکھ دی حسینیت نے۔ بنیاد بہار بے خدا رکھ دی، نگاہوں سے گرا کر زیست کی ہے داستان رکھ دی حسینیت نے۔ درود بر محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبطحي التهامي سید الثقلین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قاب قوسین نبی الکونین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وأتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين صلوات بر محمد وعلى محمد. بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت اطہار و عزاداران شہدائے کربلا و اسیران کربلا، کرم ہے پروردگار کا، تصدق ہے حضرت چہردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصی عنایت و کرم ہے بانی عزا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا۔ شہزادے کا کرم خاص ہے، آن لائن ہی صحیح ذکر مصائب و فضائل کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مسجد علی ابن ابی طالب کی مرکزی امام بارگاہ، قدیم امام بارگاہ، وادی الکبیر، مسقط، عمان سے عشرہ سفر المظفر کا سلسلہ جو شروع ہوا تو سلسلے کی یہ 8ویں تقریر آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ہے۔ جہاد اور قتال کے عنوان سے مسلسل اس عشرہ مجالس میں آپ کو خطاب کرنے اور کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بتائید اہل بیت کچھ معروضات، کچھ گزارشات آپ کے اذہان عالیہ میں اگر محفوظ ہو گئے تو ہم سب کے لیے مشعل راہ بن جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ خالق موت و حیات، مالک ارض و سما، اپنی پاک و پاکیزہ محکم و منظم و منور کتاب میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد فرمائیں کافروں کے ساتھ بھی اور منافقوں سے بھی۔ اور جہاد کی قسمیں میں نے مسلسل مجالس میں بتائی ہیں۔ جہاد بالسیف کا نام صرف جہاد نہیں ہے، جہاد قرآنی، جہاد معصوم، جہاد رحمانی کا مطلب یہ ہے کہ جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالاولاد بھی ہے۔ اور جہاد کے مجموعی معنی کا نام ہے کہ اپنی توانائی کو، اپنی قوت کو اور اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو راہ خدا میں صرف کر دینے کا نام جہاد ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور میں نے اسے قبل کے مجلس میں جو وضاحت فرمائی تھی، اس سے خاص معصوم کے آواز پر لبیک کہنے کا نام سب سے بڑا جہاد ہے۔ جو بھی لبیک کہتا ہے معصوم کی پہلی آواز پر، وہ سب سے بڑا مجاہد ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، جو سب سے پہلے لبیک معصوم کے آواز پر کہے، معصوم اگر حل من ناصر کا صدا دے دے تو پھر
اگر کوئی مسلم ہے، اگر کوئی صاحب ایمان ہے، اگر کسی کے پاس دین ہے، اگر کسی کے پاس جو ہے وہ دینداری ہے، متدین ہے، اگر ذرا سا بھی کونے میں کہیں اس کے اسلام ہے، ذرا سا اس کے سینے میں ایمان کی ایک رمق ہے، تو وہ فوراً کہے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا امیر المومنین۔ عزیزان محترم، اگر معصوم کی بات کے اوپر اگر کوئی لبیک کہتا ہے تو وہ اس کے سب سے بڑے مجاہد ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور انسان کچھ بھی کر دے، راہ خدا میں کوہ احد کے برابر سونا تقسیم کر دے، راہ خدا میں اپنی ساری اولاد قربان کر دے، راہ خدا میں پوری زندگی جو ہے احتیاط کے ساتھ گزارے، جہاد بن نفس کر لے، لیکن اگر ایک لمحے میں ایک کسی رمق، ایک رقیق طریقے سے بھی، ایک رقیق لمحے میں بھی اگر کسی معصوم کی بات پر یا معصوم کی ذات پر یا معصوم کے افعال کے اوپر اگر شک کی سوئی گھوم گئی تو وہ سارے کے سارا رائگاں ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، 80 میدان ہیں، 80 مارکے ہیں۔ میں مسلسل اس بات کو، چونکہ وقت نہیں ہے کشرے میں سب کا ذکر کیا جائے، اور ایک مارکہ بھی اگر تفصیل سے پڑھ دیا جائے تو کئی مجلسیں ایک مارکے میں گزر جائیں گی۔ میں مارکے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس سے تھیم نکال کر اس کا ماخذ لے رہا ہوں، ماخذ لے رہا ہوں اور مواد لے کر اپنے بہترین سامعین کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس لیے بات تو وہی ہے، خطابت تو وہی بہتر ہے کہ بیان کم ہو اور مفہوم زیادہ ہو، وقت کم ہو اور مواد زیادہ ہو۔ بتائی دے اہل بیت، انشاءاللہ میں یہی کوشش کر رہا ہوں جہاد و قتال کے عنوان سے، وہ جو جہاد اسلامی ہیں ان میں سے کچھ خاص باتیں جہاد و قتال کے عنوان سے آپ کے اذہانی حالت تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے تو میں آگے عرض کروں۔ وہ جو مارکے ہیں ان میں سے ایک بڑا مارکہ ایسا ہے کہ جو جنگ خیبر کے بعد، خیبر 7 ہجری میں ہوئی اور 9 ہجری کا حصہ قریب آیا اور 9 ہجری ختم ہو رہی تھی اور 10ویں ہجری آنے والی تھی۔ یہ اس وقت کا موقع تھا کہ جب ایک اعرابی نے جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر ایک اعرابی نے، ایک اجنبی نے آ کے آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مقام وادی یابس پر 12,000 افراد پر مشتمل کفار و مشرکین کے ایک گروہ نے، ایک لشکر نے قیام کیا ہے، اور انہوں نے قسم اس بات کی کھائی ہے کہ جب تک عبداللہ کے بیٹے کو اور ابو طالب کے بیٹے کو قتل نہ کر لیں گے تب تک ہم اپنے کاروبار پہ نہ جائیں گے، کھیت و کھلیان میں نہ جائیں گے، باغ و باغات نہ لوٹیں گے، اپنے اہل و عیال سے نہ ملیں گے۔ اور قسم اس بات کے لیے کھائی ہے کہ بھائی عبداللہ کا جو بیٹا ہے وہ بانی اسلام ہے اور جو ابو طالب کا بیٹا ہے وہ محافظ اسلام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پوری توجہ کے ساتھ میں تاریخ کے حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس پر سب متفق ہیں۔ تو جب رسول خدا کو یہ خبر ملی تو آپ نے بلال سے کہا کہ اذان دیں۔ اذان سے مراد لوگ جب وقت نماز آتا ہے، چاہے وہ فجر کا ہو، چاہے وہ ظہرین کا ہو، چاہے مغربین کا ہو، تو اذان کی آواز مسجدوں سے بلند ہوتی ہے کہ نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ تو نماز صرف نماز کا بلاوا نہیں ہے، اذان سے معاف کیجیے گا، اذان صرف نماز کا بلاوا نہیں ہے، اذان حقائق کی آمادگی کے لیے بلاوے کا نام ہے کہ جب کوئی معصوم حقائق بیان کرے یا خطبہ معصوم کو اہم دے تو یہ اذان بلاوا بن جاتی ہے۔ تو نماز کے لیے بھی اذان ہے، معصوم کے خطبے کے لیے بھی اذان ہے۔ عزیزان محترم، جیسے معصوم کا خطبہ جب ہوتا ہے تو بھی اذان دی جاتی ہے۔ اب کوئی نماز کا وقت نہیں ہے اور جب کبھی نماز کے علاوہ اذان بلال دیتے تھے تو لوگ بڑی تیزی سے مسجد میں آتے تھے کہ نماز تو روز 5 وقت کی واجب ہے، جماعت سے پڑھنا ثواب ہے، اور رسول کے پیچھے اگر کہیں دوری پر ہیں، کھیت کھلیان میں ہیں، آتے آتے اگر وقت ہو گیا تو جماعت نہیں ملی، اول وقت نہیں ملا، اول وقت پڑھنا مستحب و زیادہ ثواب ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔
لیکن قضا کر دی چھوڑ دی تو گناہ ہے، اس سے پہلے پہلے آپ ادا کر لیں، لیکن اب ولے وقت پڑھ لیں تو اس سے بہتر کیا ہے۔ تو جب مغرب کی اذان ہے تو کبھی کوئی مغرب میں شریک ہوا، کوئی عشاء میں شریک ہوا جماعت میں، ظہرین کی اذان ہے کوئی ظہر میں آیا، کوئی عصر میں آ گیا، کوئی پہلی میں شریک ہوا، کوئی آخری رکعت میں شریک ہوا۔ لیکن جب نماز کے علاوہ اذان ہوتی تھی تو لوگ سب کام کاج چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے تھے، اور تل رکھنے کی جگہ نہیں مسجد میں رکھتی تھی، مسجد نبوی پوری چھلکتی تھی، سر ہی سر نظر آتے تھے۔ تو یہی وہ موقع تھا جب عرابی نے خبر دی تو آپ نے بلال سے کہا اذان دیں، اور یہ کوئی موقع نماز کا نہیں تھا۔ جیسے انہوں نے اذان کی آواز بلند کی، مسجد ٹھاٹے مارنے لگی، پوری مسجد بھر گئی۔ حضور منبر پہ تشریف لے گئے اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں پھر یہ سبب بیان فرمایا کہ بھائی سنو، سارے مسلمانوں کو خطاب کیا۔ اب اس میں جو مکے سے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجر بھی تھے، مہاجر مسلمان بھی تھے، اور جنہوں نے مدینے میں پناہ دی تھی تو وہ انصار مسلمین بھی تھے، انصار مسلمان بھی تھے، سارے کے سارے بیٹھے تھے۔ اور کچھ نمایاں لوگ بالکل رسول کے سامنے، ممبر کے سامنے تھے، جو اکثر رسول کی بز میں ارد گرد نظر آتے تھے۔ رسول کے سامنے بیٹھے، رسول نے کہا بھائی مقام وادی یابس پر 12,000 افراد پر مشتمل ایک کفار و مشرکین کا لشکر ہے جس نے قیام کیا ہے، اور عبداللہ کے بیٹے یعنی مجھے اور ابو طالب کے بیٹے یعنی علی کو قتل کرنے کے لیے قسم کھائی ہے اور قیام کیا ہے۔ یہ اردو والا قیام نہیں، عربی والا قیام۔ اردو والے قیام کا مطلب اسٹے ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے، اور عربی والے قیام کا مطلب جو ہے جنگ و جدال ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جنگ و جدال ہوتا ہے، قیام ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر اسلام کی طرف سے کبھی قیام نہیں کیا جاتا ہے، قیام دفاع میں کیا جاتا، پہل ہوتی ہے کفر کی طرف سے، اس لیے اس کو قتال کہتے ہیں، جنگ و جدال کہتے ہیں، اور جو اسلام کی طرف سے ہوتا ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو آپ نے کہا بھائی بلال ادھر آئیں اور فہرست تیار کریں۔ کچھ لوگ بلال کی مدد میں آ گئے کاغذ و قلم لے کر، انہوں نے کہا بھائی 4,000 سپاہیوں کے نام لکھے جائیں، یہ جس کا رسول بتاتے گئے، رسول نے ہی بتایا اس کا نام لکھا گیا، ایسا نہیں اتنا بڑا مجمع تھا جو آگے بیٹھے جس کا چاہا نام سپاہیوں میں لکھ لیا جائے۔ ایک ایک صحابی کا نام، ایک ایک مجاہد کا نام رسول نے بتایا کہ اس میں کون جائے گا ڈیفنس کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے اسلام کی طرف سے، کون میدان جہاد میں جائے گا وادی یابس، کیونکہ قیام انہوں نے کیا ہے تو قتال ہے ان کی طرف۔ قیام کا مطلب قتل کرنے کا ارادہ، کہ جب تک قتل نہ کر لیں گے، قسم کیا ان کی، جب تک عبداللہ کے بیٹے کو قتل نہ کر لیں گے، جب تک علی ابو طالب کے بیٹے کو قتل نہ کر لیں گے تب تک نہ جائیں گے۔ تو قیام کا مطلب قتال ہی تو ہوا۔ یہی تو میں فرق بتا رہا ہوں اس اشرے میں، جہاد اور قتال۔ جہاں دفاع ہو وہاں جہاد ہے، اور جہاں قیام ہو وہی قتال ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک ایک سپاہی کا نام، ایک ایک مجاہد کا نام رسول خدا نے منتخب کیا۔ جب 4,000 ہو گئے تو ایک مرتبہ بلال نے کہا یا رسول اللہ لشکر تو تیار ہو گیا، اب سردار بھی تو اس کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بغیر سردار کے کیسے؟ سردار تو ضرور ہے، ابھی بناتا ہوں۔ اب جیسے سپاہیوں کے نام بتاتے گئے، کھڑا لکھتے چلے گئے تیزی سے، لیکن سپاہی کے لیے، معاف کیجیے سردار کے لیے رسول خدا نے ایک مرتبہ پورے مجمع پہ نظر دوڑائی۔ اب کچھ نمایاں لوگ سامنے جو بیٹھے تھے ان پر نظر ٹھہری۔ انہوں نے کہا بھائی اس دستے کے، اس لشکر کے جو 4,000 پر مشتمل ہے اسلام کا لشکر، آپ اس کے سردار ہیں۔ ان کے یا رسول اللہ ہم؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ۔ کہا یا رسول اللہ ہم؟ تکرار کی۔ رسول اللہ نے کہا ہاں بھائی آپ ہی کو میں سردار لشکر بنا رہا ہوں، آپ اس لشکر کے سردار ہیں۔ جب بالکل اشارہ کر کے بلایا اور نام بھی لے لیا تو کہا جی رسول اللہ، آپ انکار تو کر نہ سکے کیونکہ بھری مسجد میں سردار بنائے گئے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بھری مسجد میں سردار بنائے گئے، اور انہیں خوب پتا تھا کہ جنہوں نے قیام کیا ہے ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کا نظریہ کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو خیر بن تو گئے اور چل بھی دیے۔ اب وادی یابس یہ کہاں تھی؟ میں نے اس سے قبل کی مجالس میں کہا کہ دو ہی جنگیں جو ہیں، دو ہی میدان جہاد جو ہیں وہ مدینے سے تھوڑا دوری پر ہیں، اور ایک خیبر جو یہودیوں سے ہوا تھا قلعہ قموس والا، اور ایک وادی یابس
میں جو غزوہ ذات سلاسل اس مارکے کا نام ہے، غزوہ ذات سلاسل، زنجیروں والا غزوہ، زنجیروں والی جنگ، زنجیروں والا میدان، زنجیروں والا جہاد. توجہ فرمائیے کہ اس کا نام ہے غزوہ ذات سلاسل. جیسے جنگ احزاب ہے، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ بیر العلم ہے، جنگ حنین ہے، جنگ خیبر ہے، ویسے ہی اس کا نام ہے غزوہ ذات سلاسل. توجہ فرمائیے گا. تو یہ تھوڑا دوری پہ تھا، اور کتنی دوری پہ تھا؟ 5 منزل دور. اچھا منزل کسے کہتے ہیں؟ کہا نماز صبح کے بعد ایک تیز رفتار رانا توانا گھوڑے کے اوپر آپ سفر کریں اور جہاں مغرب ہو جائے، 1 منزل ہو گئی. تو بھائی اتنی دور پر کفار و مشرکین نے کیوں قیام کیا تھا؟ ساری جنگیں تو مدینے کے ارد گرد ہوئی. کفار و مشرکین بڑے بڑے لشکر لے کر 10-10 ہزار کے لشکر لے کر جنگ بدر وغیرہ میں آئے، خندق میں آئے، بڑا لشکر آیا، خیبر میں اتنا بڑا. یہ اتنی دور جا پہ قیام کیوں کیا؟ خدا قسم شیر خدا کی جو شجاعت کے جوہر ایسے بدر و خندق میں اور خیبر میں دیکھے کہ لوگوں نے قیام تو کیا، بانی اسلام کو اور محافظ اسلام کو قتل تو کرنا چاہتے تھے، قتال کا ارادہ تو تھا، لیکن ہمت اتنی نہ تھی کہ مدینے کے قریب آ جاتے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو 5 منزل دور پر قیام کیا تھا. تو رسول خدا نے اس لشکر کو بھیجا. اب یہ لشکر یہاں سے چلا مدینے سے 2 منزل تک، بالکل راستہ مستقیم، سیدھا راستہ، کوئی خم و پیش نہیں. لیکن 2 منزل کے بعد 2 راستے، جو آخر 3 منزلیں بچتی تھی، ایک ٹیڑھا میڑھا راستہ اور ایک بالکل سیدھا راستہ. جو سیدھا راستہ تھا دوسری منزل کے بعد ہی 5ویں منزل تک، وہ راستہ جو تھا وہ دشوار گزار تھا. راستے میں درندے اور وحشی جانور بھی پڑتے تھے، خطرناک اور خوف و خطر والا راستہ تھا. لیکن ایک راستہ تھا جو ٹیڑھا میڑھا تھا، سیدھا نہ تھا، مستقیم نہ تھا. اب یہ لشکر چلا، اب سردار آگے. اب سردار اپنے گھوڑے کو جس راستے پہ ڈالے گا لشکر تو ادھر ہی چلے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جن کو اس دستے کا سردار بنایا تھا، جب 2 منزلیں ختم ہو گئیں، اب 2 راستے آ گئے، تو ایک مرتبہ انہوں نے ٹیڑھے راستے کے اوپر اپنے گھوڑے کو ڈالا. تو پیچھے سے کسی نے کہا بھی کہ سرکار یہ راستہ سیدھا جب جا رہا ہے تو ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلنے میں مزہ نہیں آتا، میں ٹیڑھے ہی راستے پہ چلوں گا اور وادی یابس میں پہنچوں گا. عزیزان محترم، اس لیے انہیں بھی پتا جو سیدھے راستے سے چلتا ہے جلدی منزل پہ پہنچتا ہے. یہ سردار لشکر بن تو گئے تھے اسلام کی طرف سے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہم وہاں پہنچ ہی نہ پائیں اور کفار سے ہمارا سامنا ہی نہ ہونے پائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب چونکہ اکیلے ہوتے تو لوٹ کے واپس آ جاتے، کہتے نہیں ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی، میں ہو کے آ گیا. لیکن چونکہ جو دستہ تھا اس میں اور لوگ بھی تھے، اب مکریں گے کیسے؟ تو صاحب لشکر بھی ان کے پیچھے. الغرض منزلیں پار کرتے 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 وادی یابس پہنچ گئے، اور وہاں کفار کو خبر ہو گئی کہ مدینے سے رسول نے، عبداللہ کے بیٹے نے ایک لشکر بھیجا ہے. انہیں تعداد کی بھی خبر ہو گئی. اللہ اکبر. اب پتہ چلتا ہے کہ سورہ منافقون کیوں نازل ہوا. 5 منزل دور تھے کفار و مشرکین، انہیں تعداد لشکر اسلام کیسے پتہ چل گئی؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ناظرین سامعین توجہ فرمائیں، جہاں تک مجھے سن رہے ہیں عزیزان محترم، ویسے ہی پتہ چل گیا جب رسول ہجرت کے موقع پر جب نکلے تھے گھر سے اور کوئی ساتھ تھا، چونکہ نبی کے پیر کے نشان بنتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. لیکن عزیزان محترم، پتھر والا جب راستہ آئے گا تو معصوم کے نشان اس پر بن جائیں گے، اور جب مٹی والا آئے گا اس پر نہیں بنیں گے. اور جو گنہگار ہے اس کا الٹا ہے، جب پتھریلا راستہ آئے گا تو گنہگار انسان کے نشان نہیں بنتے قدموں کے، لیکن جب مٹی نرم آئے گی تو نشان بن جائیں گے، ریت ہو بالو ہو. عزیزان محترم، ایک ان کے ساتھ اسی لیے ہوا تھا کہ معلوم تھا یہ معصوم ہیں. راستے میں جب غار جائیں گے تو وہاں پر پتھریلا راستہ پڑے گا، پتھر والے راستے پہ رسول کے نشان ہوں گے اور نرم والے پہ ہمارے ہوں گے، تو کفار قتل کرنے میں ان کو آسانی ہو جائے گی. اسی کا نام تو نفاق ہے. اسی لیے تو سورہ منافقون ہے کہ ان کی گواہیوں کو نہ مانیے گا. یہ دل میں تو زبان سے تو گواہی دیتے ہیں لیکن دل میں عداوت رسول رکھتے ہیں اور آپ کے لیے کذب رکھتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. غور فرما رہے ہیں آپ. الغرض یہ پہنچے, ان کو خبر ہو گئی. جب انہیں پتہ چل 4000 آئے ہیں اور اندازہ لگ گیا تو 200, تاریخ بتاتی کہ 200 سپاہی کفار و مشرکین کے جو پہاڑی کے درے کے اس پار تھے, ان میں سے 200 کو بھیجا اور وہ پہاڑی کو عبور کی اور اترے. اور جب اتر کے آئے اور آنے کے بعد ان سے ملاقات, یہ 4000 کا دستہ لیے ہوئے سپہ سالاری کرتے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اب اتنے میں 200 لشکر جو ادھر سے آیا تھا پہاڑی کو عبور کر کے اس طرف سے, باقی لشکر وہاں پر, ان 12000 میں سے 200, ان میں کا جو لیڈر تھا, جو سردار کا لشکر سردار تھا, تو اس نے ان کے سردار سے خطاب کیا جو رسول اللہ نے بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ آئے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم آئے نہیں, آپ نے بلایا ہے. قیام تو آپ نے کیا ہے نا, ہم جہاد کے لیے آئے ہیں. کہا کیوں؟ کہ ہم دفاع کے لیے آئے. قسم آپ نے کھائی ہے, قیام آپ نے کیا کہ جب تک عبداللہ کے بیٹے کو قتل نہ کر لیں, ابو طالب کے بیٹے کو قتل نہ کر لیں, تب تک ہم اپنے باغ و باغات نہ لوٹیں گے, اپنے اہل و عیال کے پاس نہ جائیں گے, اپنے کاروبار پہ نہ جائیں گے, ہم یہیں رہیں گے, ڈٹے رہیں گے. تو ہم دفاع کے طور پہ آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, ہم اپنی بات سے مکر نہیں, بے شک میں نے قیام کیا ہے اور ہم تو اسی پر آمادہ ہیں. آپ آئیں تو پہلے بتاؤ تم میں سے عبداللہ کا بیٹا کون ہے اور تم میں سے ابو طالب کا بیٹا کون ہے. ہم نے قیام کیا ہے, ہم نے قتال کا ارادہ کیا ہے, ہم نے جو ہے جنگ و جدال کا منصوبہ بنایا ہے, ہم تو تیار ہیں لڑنے کے لیے. بتاؤ عبداللہ کا بیٹا کون ہے تم میں سے, کیونکہ پہچانتے تو نہیں تھے چہرہ. اب بتاؤ عبداللہ کا بیٹا کون, بتاؤ ابو طالب کا بیٹا کون. تو اس لشکر کے سردار نے ایک مرتبہ سر ڈال کے کہا ہم میں سے نہ کوئی عبداللہ کا بیٹا ہے نہ ہم میں کوئی ابو طالب کا بیٹا ہے. جیسے یہ کہا کہ قیام تو ہمارا ان کے لیے ہے, پھر آپ ہیں کون اور آپ ہیں کون اور یہاں آئے کیوں, آپ نے زحمت کیوں کی؟ آپ کے لیے تو قیام میں نے کیا نہیں ہے, ہم نے تو کفر اور اسلام کی جھگڑا ہے, کفر و اسلام کی لڑائی ہے. بھئی ہم نے قیام کیا ہے بانی اسلام کو ختم کر دیں, محافظ اسلام کو ختم کر دیں, اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا. تو کہا کہ بھئی ہم میں نہ ابو طالب کا بیٹا اور نہ ہم میں کوئی عبداللہ کا بیٹا کا, پھر واپس جائیے, آپ سے لڑ کے ہم کیا کریں گے. تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم میں تو نہیں ہے, لیکن ہم لشکر اسلام لے کر آئے ہیں اور انہوں نے ہم کو بھیجا ہے, عبداللہ کے بیٹے نے ہم کو بھیجا ہے, رسول اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. وہ رسول نہیں مانتے تھے, لیکن انہوں نے کہا عبداللہ کے بیٹے نے بھیجا ہے. اچھا تم ان کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں ہم ڈیفنس کرنے کے لیے ان کی طرف سے آئے ہیں. کہا اچھا آ گئے ہو تو اپنا تعارف تو کرا دو, کیونکہ کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے بغیر تعارف کے, پوری توجہ, بغیر تعارف کے جنگ و جدال نہیں ہوتا. چاہے وہ میدان جہاد, چاہے مجاہد جائے, چاہے قاتل جائے, تعارف دونوں اپنا کراتے ہیں. عزیزان محترم, انہوں نے کہا آپ آئے ہیں تو ذرا اپنا تعارف کرائے. خدا کی قسم کیا تعارف کرایا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں, اب لشکر کو تو بعد میں بتایا, پہلے سردار تو بتایا اپنے آپ کو آپ کون ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن, بڑی لمبی فہرست بتائی. انہوں نے کہا فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن عوام ہوں. انہوں نے کہا اچھا آپ ان کے بیٹے ہیں, آپ ان کی اولاد ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں. ارے کیا حماقت کرتے ہیں, کیوں زحمت فرمائی, ارے آپ سے میری جنگ تھوڑی ہے نا. کہا کیوں؟ کہا تمہیں تو قیام کیا ہے. کہا قیام میں نے محافظ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف کیا ہے. آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا ہم بھی تو ان کی طرف سے لڑنے آئے ہیں. کہا آپ لڑ کے کیا کریں گے, جو عقیدہ آپ کا وہ عقیدہ ہمارا, جو نظریہ آپ کا وہ نظریہ ہمارا, جو منصوبہ آپ کا وہ منصوبہ ہمارا. وہ فرق اتنا ہے کہ ہم دور بیٹھ کر ہم کھل گئے تو کافر ہیں, آپ نے اپنے ایمان کو اپنے کفر کو چھپا لیا اس لیے منافق ہیں. آپ جو کام ہم یہاں سے کر رہے ہیں آپ بزم رسول میں بیٹھ کے وہی کام کر رہے ہیں. خدا کی قسم انہوں نے جب کہا کہ بھائی آپ کا ہمارا جھگڑا کیا, آپ بھی کفر رکھتے ہیں ہم بھی کفر رکھتے ہیں, آپ کے بزرگ بھی کافر ہمارے بزرگ بھی کافر, بس فرق اتنا ہے کہ آپ نے ظاہری اپنا کلمہ پڑھ لیا, ظاہری اسلام قبول کر لیا. بھائی جو نظریہ آپ کا وہ نظریہ ہمارا, تو ہم دو ایک ہی نظریے کے لوگ کیوں اپنا خون بہائیں. انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے. وہ واپس جانے لگے. اب یہیں پہ ایک جملہ کہتا ہوں, ملت مسلمہ انصاف سے سنیں کہ بھائی ان کفار کی طرف سے آنے والے جنہوں نے قیام کیا تھا ان کے لیڈر نے یہ کہا یہ حیرت نہیں ہے کہ آپ واپس چلے جائیں, ہمارا آپ کا عقیدہ ایک, ہمارا آپ کا دین ایک, ہمارا آپ کا منصب ایک, ہمارا آپ کا منصوبہ ایک, ہمارا آپ کا نظریہ ایک, ہمارا آپ کا ارادہ ایک, ہمارا آپ کا منصوبہ ایک. تو ان کا کہنا حیرت نہیں ہے, ان کا سر جھکا کے تسلیم کر لینا حیرت کی بات ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ صاحب ناکام وہاں سے لوٹ آئے, ان کی بات سمجھ میں آ گئی, کفار کی بات سمجھ میں آ گئی اور واپس آ گئے. رسول خدا کو خبر ہو گئی کہ دستہ گیا تو وہ ناکام لوٹ آیا, مقابلہ ہی نہیں ہوا. رسول خدا نے کہا پھر اذان دو, پوری تاریخ اذان دو, پھر اذان دی گئی, پھر مجمع آیا. رسول خدا نے 4000 کی فہرست پھر تیار کروائی. اب یہ جو پہلا دستہ گیا تھا سردار بدل دیا, اور 3999 جو سپاہی تھے, جو مجاہد اسلام تھے, ان کو جو ہے رسول خدا نے نئے کو رکھا. اور ان میں کا ایک جو تھا جس کو ریپیٹ کیا, نہ سردار ریپیٹ ہوا نہ 3999 سپاہی ریپیٹ ہوئے, ایک ریپیٹ ہوا جس کا تاریخ نے نام تک کے لکھا ہے عمر ابن عاص. یہ پہلے دستے میں بھی سردار کے ساتھ گیا, اور بھائی فہرست رسول اللہ بنا رہے ہیں, یہ کوئی صحابی نہیں بنا رہا, نہ مولا علی بنا رہے ہیں, نہ سلمان بنا رہے ہیں, نہ ابو ذر, رسول خدا بتا رہے ہیں اور فہرست تیار ہو رہی ہے. ان کو دوبارہ ریپیٹ کیا. اب جب دستہ تیار ہو گیا, ان کو ملا کے 4000 ہو گئے, 3999 نئے سپاہی, اور ایک مرتبہ پھر نظر ڈالی اور ایک سردار اور معین کر دیا. وہ سردار اسی انداز میں چلا جیسے پہلا چلا تھا, 2 منزلوں تک گیا سیدھا سیدھا. اب 2 راستے, اس نے بھی اسی کی طرح ٹیڑھے راستے پر, الٹے راستے پر اپنے گھوڑے کو ڈالا تو لشکر بھی پیچھے پیچھے. اب ایک مرتبہ وہ بولا جو پہلے والے میں گیا تھا, اس نے کہا آپ بھی ادھر سے چلیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا نظریہ بھی یہی ہے, ہم سیدھے راستے سے نہیں جائیں گے. الغرض یہ بھی ٹیڑھے ملے راستے سے وادی یابس پہنچ گئے. اب پہنچنے کے بعد پھر انہیں خبر ہو گئی کہ 4000 کا لشکر پھر آیا ہے اور دوسرا لشکر آیا ہے, سردار بھی بدلا ہوا ہے. تو پھر 200 آدمی عبور کر کے آئے اور ان سے ملاقات کی. کہا بھائی آپ کیوں؟ کہا قیام تو آپ نے کیا ہے, جنگ و جدال کا ارادہ تو آپ نے کیا ہے, قتال کا ارادہ تو آپ کا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کو جب تک نہ قتل کر لیں, عبداللہ کے بیٹے کو جب تک قتل نہ کر لیں تب تک ہم واپس نہ جائیں گے, قیام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں, تم نے بلایا ہے, قیام تم نے کیا. کہا اچھا آ گئے ہو تو بتاؤ تم میں سے کون عبداللہ کا بیٹا ہے؟ وہی جواب جو پہلے والے دستے کا تھا, جو پہلے سردار کا تھا. کہا ہم میں سے, سر جھکا کے کہا ہم میں سے نہ کوئی عبداللہ کا بیٹا ہے نہ کوئی ابو طالب کا بیٹا ہے. تو کہا جب کوئی ہے نہیں تو تم سے لڑائی کیسی؟ ہم نے قتل کا ارادہ تو ان کے لیے کیا ہے کیونکہ ایک محافظ اسلام, ایک بانی اسلام, دونوں کو ختم کر دو, اسلام ختم. جس نے پھیلایا اسلام وہ بھی ختم ہو جائے, اور جو بچانے والا ہے وہ بھی ختم ہو جائے, تو کفر کا بول والا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا ہاں, لیکن انہوں نے ہم کو بھیجا ہے. کہا اچھا بھیجا ہے تو آپ کون ہیں, پہلے تعارف کرائیے پھر جو ہے آپ سے جنگ ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن ہجوم ہوں, پوری توجہ کے ساتھ. تو اب جب نام پتہ چلا, میں نام نہیں لے رہا ہوں کہ کون کون سے نام تھے, لیکن وہ جو کفار و مشرکین تھے وہ اچھے سے جانتے تھے جن کا تعارف کرایا. ان کا وہ کہ ان کا ہمارا قبیلہ ایک, ان کا ہمارا عقیدہ ایک, ان کا ہمارا نظریہ ایک, ان کا ہمارا منصوبہ ایک. ارے آپ وہ ہیں تو بھائی بھائی کی لڑائی کیسی, ایک ہی گروہ والے کیسے لڑیں گے؟ یہ بات اور ہے کہ ہم یہاں ہیں آپ مدینے میں ہیں, تو آپ سے لڑائی کیسی؟ تو ان کی بھی سمجھ میں آ گیا, انہوں نے بھی اس کی گفتگو تسلیم کر لیا اور سر جھکا کے واپس آ گئے. ان کا واپس آنا حیرت ہے, ان کا اپنا بتانا حیرت نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ لیجیے صاحب یہ بھی آ گئے. اب رسول خدا نے پھر اذان دی. دیکھیے میں بڑی آہستگی سے آج کی مجلس میں تاریخ سنا رہا ہوں غزوہ ذات سلاسل. یہ بہت کم ذاکرین پڑھتے ہیں. میں نے پورا عشرہی جو ہے جہاد و قتال کے عنوان پہ پڑھا اور ان چیزوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ جو خطبہ و ذاکرین پڑھتے تو ہیں سرسری طور پہ پڑھتے ہیں. میں ڈیٹیل کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ زیادہ ماخذ آپ تک پہنچ جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو رسول خدا نے پھر اذان دلوائی, پھر مسجد چھلک رہی ہے. ان میں سے پھر 3999, پوری توجہ, 3999 سپاہی نئے. اور پھر عمر ابن عاص کو ریپیٹ کیا رسول خدا نے. پھر اس رسول اللہ بنوا رہے ہیں. یہ رسول اللہ نہیں بنوا رہے ہیں, اللہ بذریعہ وہی بنوا رہا ہے. کیا سننے دان محترم, جب نتیجہ دوں گا تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. رسول اللہ اپنی مرضی سے کسی کو سپاہی بھی معین نہیں کیا, اپنی مرضی سے کسی کو سردار بھی معین نہیں کیا. اللہ جبریل سے کہلوا رہا ہے, رسول بتا رہے ہیں. تو 3999 نئے سپاہی. عمر ابن عاص کو پھر ریپیٹ کیا
تیسرے دستے میں بھی، اور پھر جو ہے ایک نیا سردار، اور پھر اسی نے اسی طرح سے 2 منزل تک سیدھا سیدھا، اور تیسری منزل سے ٹیڑھے راستے پر اور الٹے راستے پر چل دیا۔ الغرض پہنچ گیا وادی یابس، اور پھر بالکل منو انداز تینوں دستوں کا ایک جیسا۔ جیسے یہ پہنچے ادھر خبر ہو گئی ان کے جانے سے پہلے 200 سپاہی عبور کر کے، دیکھیں نہ ادھر کی تعداد بڑھ رہی ہے نہ ادھر کی بڑھ رہی ہے، نہ ادھر گھٹ رہی ہے نہ ادھر کی گھٹ رہی ہے۔ وہاں کے پہلے دستے کے لیے بھی 200 آئے، دوسرے دستے کے لیے بھی 200 ہی آئے، تیسرے دستے کے لیے بھی 200 ہی آئے۔ یہاں بھی پہلے دستہ بھی 4000 کا، دوسرا دستہ بھی 4000 کا، تیسرا دستہ بھی 4000 کا۔ ارباب اعضاء ناظرین سامعین غور فرما رہے ہیں کہ بھئی 200 کر کے وہ اترے تینوں بار، اور 4000 کر کے یہ پہنچے وہاں۔ اب جب یہ تیسرا دستہ پہنچا تو 200 سپاہی عبور کر کے آئے کفار و مشرکین کے، اور انہوں نے پھر وہی سوال کہ صاحب تم میں سے ابو طالب اور عبداللہ کا بیٹا کون ہے؟ کہا ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ کہا پھر آئے کیوں ہو؟ قیام تو ان کے لیے ہے، جدال تو ان کے لیے ہے، قتال تو ان کے لیے ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے ہم کو بھیجا ہے، ہم ڈیفنس کے طور پر آئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، کہ آپ آمادہ بجنگ ہیں، آمادہ بجدال ہیں، قتال ہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنا تعارف کرائیں، آپ ان کے لشکری بن کر آئے ہیں تو بتائیں آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیں۔ تو انہوں نے بھی اپنا تعارف کرایا، میں فلاں 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 قبیلہ فلاں کی ولدیہ تو فلاں اور دادا فلاں پردادا فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ہیں، آپ سے کیا جھگڑا؟ آپ کا ہمارا نظریہ ایک، آپ کا ہمارا عقیدہ ایک، آپ کا ہمارا منصوبہ ایک، آپ کا ہمارا ارادہ ایک، فرق اتنا ہے کہ ہم دشمنی رسول میں یہاں بیٹھے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہیں۔ اب پتہ چلا عزیزان محترم، یہاں پر روک کے ایک نقطہ سامعین و ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، پسند آ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ متائد اہل بیت، بڑا قیمتی جملہ سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، بڑا بلیغ جملہ ہے، اگر اس میں بلاغت اگر آپ غور کریں گے، خدا قسم اس میں بڑی وسعت ہے کہ بھائی اللہ نے 4000 کا جو لشکر 4000 کا 3 مرتبہ بذریعہ رسول بذریعہ وحی تیار کرایا، اس کے سردار بھی بنائے، 3 دستے 3 سردار، اور 4 4 4 12,000 ہو گئے نا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو کفار و مشرکین نے قیام کیا تھا ان کی تعداد کیا ہے کہ 12,000 کی، جو مقابلہ کرنے کے لیے رسول کے ذریعے بھجوائے گئے ان کی تعداد کتنے کی تھی؟ 12,000 کی۔ بس شرط یہ تھی کہ وہ 12,000 ایک ساتھ جمع تھے، یہ 4 4 کر کے پہنچے تھے، اور تینوں دستوں میں ایک ایک سردار بھی ان کے ساتھ تھا۔ عزیزان محترم، رسول اللہ نے قرآن میں سورہ منافقون جب نازل کیا تو ہماری سمجھ ہی نہیں آتا تھا، یہ تو کہا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہے کہ ان میں سے کچھ جھوٹے ہیں کہ گواہی تو دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کی گواہی کو آپ مانے نا، یہ اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں، آپ پر شک کرتے ہیں، شکوک کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ موقع تو ہمیں ملے، ایک آدھ کا تو نام ملا کہ اس نے صلح حدیبیہ پر شک کیا، تو صرف ایک نہیں ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ منافق نہیں ہے۔ یا علی جملہ نہیں اس محفوظ کیا، سورہ منافق نہیں نازل ہوا ہے، سورہ منافق نازل نہیں ہوا، سورہ منافقون ہے۔ اس کا مطلب ایک نہیں ہے، منافق کئی ہیں۔ اب اتنے مسلمانوں میں ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اور خیبر کے بعد مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہو گئی، کیونکہ جو علی کی شجاعت کے بزور زور اتنا سونا بٹا کہ خود مسلمانوں کی بہت، جن کے لیے کہا جاتا ہے جو ام المسلمین کہی جاتی ہیں، خدا قسم جن کو ام المومنین کہتے ہیں، حالانکہ اصلی ام المومنین حقیقت میں ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، لیکن عالم اسلام میں جنہیں ام المومنین کہا جاتا ہے انہوں نے خود جو پہلے خلیفہ کی بیٹی ہے، جو مسلمانوں نے خود چنا تھا، رسول کا چنا ہوا نہیں، مسلمانوں کا چنا ہوا، مسلمانوں کا الیکٹ کیا ہوا، جو خلیفہ پہلا تھا اس کی بیٹی جو رسول کی زوجہ تھی، ان سے ہے کہ جب تک خیبر نہیں ہوئی تھی ہم پیٹ بھر کے کھجوریں بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو علی کی ذوالفقار کا صدقہ ہے کہ ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں بھی ملی ہے، اور اتنا سونا ملا کہ نسلی فقیر غنی کہلائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب پتا چلا کہ اللہ کی حکمت، رسول کی حکمت، اللہ نے وحی کے ذریعے رسول سے انہی لوگوں کو
دستے میں رکھا کہ جن کا تعلق نفاق سے تھا اللہ نے تصویر کھینچ دی. غزوہ ذات خیبر تک کے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ بھئی اس میں بہت سے مسلمان تھے. خدا قسم بھئی جو بھاگے تھے, جو گھوڑے دوڑائے, ان کو بھی مال غنیمت ملا, ڈٹ کے لڑے انہیں بھی مال غنیمت ملا, کیونکہ شریعت محمدی میں مال غنیمت انہی کو ملتا ہے جو میدان جنگ میں جائیں, میدان جہاد میں جائیں, گھوڑے دوڑائیں, اونٹ دوڑائیں, ان کے لیے مال غنیمت ہے. اور جو بغیر گھوڑے اور اونٹ دوڑائے, بغیر مال حاصل ہو جائے, بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی محنت کے, تو اس پر خالص رسول کا حق ہوتا ہے, اور اس کے لیے قرآن میں آیت ہے وہ مال فے ہوتا ہے. اور جو میدان میں جا کر جہاد کر کے ملتا ہے, مال حاصل ہوتا ہے, وہ مال غنیمت ہوتا ہے. اور مال غنیمت صرف اس کے لیے نہیں کہ جو مجاہد ڈٹ کے لڑا ہو, جس نے صرف گھوڑے اونٹ دوڑائے ہوں اس کا بھی حق بنتا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ خیبر کے بھگوڑوں کو بھی مال غنیمت ملا تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. شریعت محمدی میں جو قانون ہے قرآن میں, رسول خدا نے اس بات میں تعصب نہیں کیا کہ صاحب ان کو دیں ان کو نہ دیں. مولا علی نے فتح کیا لیکن مال غنیمت سب کو سونا ملا خیبر میں. تو سورہ منافقون جو نازل ہوا ہے قرآن میں, نہیں اندازہ تھا کہ کون منافق ہے. بھائی غزوہ ذات سلاسل نے کھول دیا کہ مسلمانوں کی تعداد جو بھی ہو ان میں سے 12,000 منافق ہیں جن کی 4,000 کی ٹولی بنا کے رسول نے چہرے پہچنوا دیے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ. تو 12,000 کافر وہاں اور 12,000 منافق یہاں. تو عزیزان محترم, اب جب یہ تینوں دستے ناکام, تینوں سردار ناکام, کیا سنے عزیزان محترم, تینوں دستے ناکام, تینوں سردار ناکام, 12,000 ناکام. اب رسول خدا کو حکم الہی ہوا کہ اب ایک دستہ اور تیار ہو. اب ایک دستہ جب اور تیار ہوا, اس میں بھی 3,999 نئے سپاہی. اب یہ جو 3 دستے ناکام تھے, 3 سردار ناکام تھے, ان میں جو ایک شخص کا نام جو بڑا واضح ہے, عمر ابن عاص, جن کا نام تاریخ نے لکھا, وہ ان 3 دستوں میں بھی تھے. اچھا یہ شخص عجیب ہے, یہ ناکام دستے میں بھی رہا اور کامیاب دستے میں بھی رہا. میں کہوں گا اے حنان, اے منان, اے جبار, اے قہار, اے لطیف, اے خبیر, اے مصور, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, اے صاحب کن, اے قادر و قدیر, اے غفور و رحیم, اے لطیف و خبیر, میرے معبود اتنا بتا دے کہ یہ جو ہے ناکام دستوں میں بھی رہا, اب کامیاب دستے میں اس کی کیا ضرورت تھی. اور یہ ناکام والوں کا دوست بھی تھا, ان کا قریبی بھی تھا, اس کا نظریہ بھی ملتا تھا, انہی کے نظریے کا تھا, انہی کے عقیدے کا تھا. یہ کامیاب دستے میں 4,000 میں, اچھوں میں, کامیاب دستوں میں, مجاہدین میں اس کا نام کیوں رکھا؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ اگر اس کا نام نہ رکھتے تو دنیا کو پتہ کیسے چلتا کہ ناکام والے کون ہیں اور کامیاب والے کون ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور جب لفظوں کو بدل کے کہوں, اس کو اس لیے رکھا تاکہ یہ گواہ بن جائے, وہ 3 دستے 3 سرداروں کی ناکامی کا گواہ بن جائے, اور چوتھے دستے کے کامیابی کی گواہ بن جائے, علی کی شجاعت کا گواہ بن جائے, علی کی فتح کا گواہ بن جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ. لیجیے الغرض دستہ تیار. جب دستہ تیار, پوری توجہ کے ساتھ, گفتگو بڑے دلچسپ موڑ کے اوپر آ گئی ہے. جب دستے تیار ہو گیا, 4,000 سپاہی جس میں ایک عمر ابن عاص اور باقی 3,999 نئے سپاہی, وہ 12 والے ریپیٹ نہیں ہوئے, بالکل نئے, صرف ایک شخص. اور اس کے بعد اب کہتے ہیں بلال یا رسول اللہ اس دستے کا سردار کون؟ کہا اس دستر کے سردار شیروں کا شیر, امیروں کے امیر, رئیسوں کے رئیس, اشجاع العرب, حیدر کرار, ولی اللہ, وصی رسول, ابو الائمہ, حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کا اس دستے کے سردار یہ بنا دیا. اب یہاں پر میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا, جناب احمد مجتبیٰ, اے طٰہٰ, اے یاسین, اے مزمل, اے مدثر, اے سراج, اے منیر, اے فخر کائنات,
اے اول مخلوق، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے محبوب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ان 3 دستوں کا 3 سردار بنایا، اور چوتھے دستے جو کامیاب چوتھا دستہ ہوا اس کا سردار اپنے بھائی علی کو بنایا۔ آپ کو خوب پتہ ہے، اور یہ خیبر کے بعد کی جنگ ہے، غزوہ ذات سلاسل، بدر سے لے کر احد، احد سے لے کر خندق، خندق سے لے کر بیر العلم، بیر العلم سے لے کر خیبر تک کے آپ کو سب کے بارے میں پتہ ہے، کون میدان میں ٹکنے والا ہے، کون میدان کو چھوڑ کے بھاگنے والا ہے، کون پیٹھ دکھانے والا ہے، میدان میں کون چہرہ دکھانے والا ہے۔ خدا قسم آپ کو پتہ ہے کہ کون شجاع ہے اور کون بزدل ہے، کون دلیر ہے، کون مجاہد ہے، کون میدان کا غازی ہے، کون میدان کا بھگوڑا ہے، کون کرار ہے، کون فرار ہے، آپ کو سب پتہ ہے، اور آپ چشمدید گواہ بھی ہیں، علم نبوت سے بھی پتہ ہے، اور آپ نے پیکر بشری کے اعتبار سے آپ نے بنفس نفیس دیکھا ہے کہ بدر میں کون پیچھے ہٹا، احد کی چوٹی کو کس نے آباد کیا، میدان خیبر کو کس نے پاٹ دیا، کون بھاگا۔ خدا کی قسم سب آپ کو پتہ ہے، کنویں کے قریب کوئی نہیں جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے آپ کو سب پتہ تھا۔ آپ پہلی منزل میں علی کو دستے کا سردار بناتے اور ایک دستہ بناتے، علی جاتے، جیسے بدر فتح کی، جیسے خیبر فتح کی، جیسے خندق فتح کی، جیسے احد فتح کی، ویسے غزوہ ذات سلاسل بھی فتح ہو جاتی۔ آپ نے یہ 3 دستے کیوں بنائے، آپ نے 3 سردار کیوں بنائے؟ آپ کو معلوم تھا یہ تینوں سردار ناکام، آپ کو معلوم یہ ہر منزل پہ ناکام، لیکن یہاں پہ بھی ناکام ہو کر آئے۔ آپ کو علم نبوت سے بھی پتا تھا اور آپ کے سامنے مشاہدہ بھی تھا، آپ پہلی مرتبہ میں ہی علی کو بنا دیتے، قصہ ختم ہو جاتا۔ آپ نے ان کو کیوں بنایا؟ عجب نہیں آواز رسول آئے کہ دیکھو اگر میں پہلی منزل میں علی کو بھیج دیتا تو یہ نہ پتا چل پاتا، اور میں نے اپنی مرضی سے بھیجا نہیں ہے، اللہ نے جیسا کہلوایا ویسا میں نے کیا۔ اگر پہلی منزل میں علی کو بھیج دیتا تو غزوہ ذات سلاسل بھی فتح ہو جاتی، جنگ تو فتح ہو جاتی، لیکن یہ نہ پتا چلتا کہ سورہ منافقون جو نازل ہوا ہے وہ مسلمانوں میں منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مولا علی کو، اپنے بھائی علی کو اگر ہم بھیج دیتے، علی کی شجاعت یہ ہے کہ علی کے سامنے جب مرہم نہ ٹکا، علی کے سامنے جب انتر نہ رکا، علی کے سامنے جب حارث نہ ٹھہرا، علی کے سامنے جب عمر ابن ود نہ رکا، علی کے سامنے جب سارقہ نہ رکا، تو جب فرمائیے گا یہ غزوات حیدریات اور جہاد اسلامی کے وہ مارکت الآرا میدانوں میں یہ اپنے دور کے جو جوان اور ہیکل اور جن کی دہشت تھی اور اتنے بہادر جن کا چرچا تھا، جن کا ڈنکا تھا، لیکن مولا علی کے سامنے سب پست ہو گئے۔ شجاعت علی کے سامنے کوئی ٹھہرا نہیں ہے، اور ٹھہر بھی کیسے سکتا تھا؟ ان کے ہاتھ اپنے تھے، علی کے ہاتھ ید اللہ تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ غور فرما رہے آپ؟ تو اب عجب نہیں آواز رسول آئے کہ میں نے پہلی منزل میں علی کو اس لیے نہیں بھیجا کہ اگر علی کو بھیج دیتے تو علی جاتے اور جنگ کو فتح کر کے آ جاتے ہر جنگ کی طرح، اور پھر ان کو کہنے کا موقع مل جاتا۔ 12,000 منافقوں کے چہروں پر سے نقاب اتارنا تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ نگاہ قدرت میں کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ تو ان 12,000 کے چہرے الگ کیے اور ان 3 سرداروں کو اس لیے سردار بنایا کہ تاکہ یہ بعد میں نہ کہیں وہ تو آپ نے علی کو بھیج دیا تھا غزوہ ذات سلاسل میں، ورنہ ہم قلعہ کما کر دیتے، ہم یہ کر دیتے، جنگ فتح کر دیتے، ہم کو تو موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تو علی جیسے بہادر کو پہلے ہی بھیج دیا، ورنہ ہم بھی قلعہ کما کر دیتے۔ رسول نے پہلے کو بھی موقع دیا، دوسرے کو بھی موقع دیا، تیسرے کو بھی موقع دیا، علی کو چوتھی منزل میں موقع دیا، اور زمانے کو بتا دیا کہ بھائی پہلی منزل والا بھی ناکام، دوسری منزل والا بھی ناکام، تیسری منزل والا بھی ناکام، چوتھی منزل پہ علی کو بھیجا، علی کامیاب ہوئے۔ عزیزان محترم، ویسے غلو کے فتوے لگتے ہیں کہ رسول خدا جب دیکھو اپنے بھائی کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے بھائی کے فضائل پڑھتے ہیں، غدیر میں علی کو آگے بڑھایا، مباہلے میں علی کو آگے بڑھایا، میدان میں علی کو آگے بڑھایا، مسجد میں علی کو آگے بڑھایا، مصلی پہ علی کو آگے رکھا، ہر بز میں علی کو رکھا، ذکر علی اللہ اکبر یہی ہے، کبھی ہاتھوں پہ اٹھایا، کبھی کاندھوں پہ اٹھایا، اللہ
اللہ اکبر کبھی بازو پہلو میں بٹھایا، اللہ اکبر. لوگ کہتے تھے ہر منزل میں کبھی علی کو بڑھا رہے ہیں، ہر منزل پہ علی کو بڑھا رہے ہیں، ان کو نہیں بڑھایا، ان کو نہیں بڑھایا، ان کو نہیں بڑھایا. رسول اللہ نے ان تینوں کو سردار بنا کے، ان کو موقع دے کے، ان کو عزت دے کے بتا دیا کہ رسول اللہ نے ان کو بڑھانے کی بھی کوشش کی، عزت دینے کی بھی کوشش کی، فاتح بنانے کا موقع دیا، لیکن یہ بن نہ سکے، ناکام رہے، فرار رہے، بے عزت رہے، باعزت نہ ہوئے. ایک جملہ سماعتوں کے حوالے، ارے جب یہ بدبخت رسول کے بڑھانے سے نہ بڑھے تو تمہارے بڑھانے سے کہاں بڑھ جائیں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ، غور فرما رہے ہیں آپ. جب رسول کے بڑھانے سے نہ بڑھے تو کسی کے بڑھانے سے کیا بڑھیں گے؟ خدا قسم مولا کائنات کہ وہ ذات گرامی، دیکھیے کہ رسول خدا نے بھیجا، اب مولا کائنات نے دستے کو کمان سنبھالی اور سرخ رنگ کے گھوڑے پر بیٹھے. وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، جو حصہ بچ جائے گا اگلی مجلس میں اسے مربوط کر دوں گا، کنٹینیو کر دوں گا. بس سنیے، مولا علی نے دستے کو سنبھالا اور رسول خدا سے ملے. رسول خدا نے مولا علی کو بھیجا. مولا علی سرخ رنگ کے گھوڑے پہ جلوہ افروز ہوئے اور 4000 کا دستہ جب چلا اور مدینے سے نکلا ایک منزل پار، پھر دوسری منزل پر آ گئے، وہی منزل جہاں سے 2 راستے، 2 منزل تک ایک جیسا راستہ مستقیم. اب تیسری منزل سے 5ویں منزل تک ایک بالکل مستقیم سیدھا راہ مستقیم اور ایک ٹیڑھا میڑھا الٹا سیدھا راستہ. اب جیسے ہی وہاں پر پہنچے، اب 3999 تو نئے سپاہی، انہیں کچھ نہیں پتا اس سے پہلے کیا ہوا، لیکن ایک جو ہے پر اپنے آس وہ ان 3 دستوں میں بھی تھا، علی کے دستے میں بھی. تو جیسے ہی وہ منزل آئی تو مولا علی نے اپنے گھوڑے کو راہ مستقیم پر ہی ڈالا، جو سیدھا آ رہا تھا اسی کو کنٹینیو کیا، اور بائیں طرف سے ٹیڑھے راستے پر مڑے نہیں. یہ بولا کہ یا علی آپ ادھر سے کیوں جا رہے ہیں، ادھر سے کیوں نہیں جا رہے؟ کہ کیوں؟ کہ اس راستے پر وحشی جانور ہیں، خطرناک راستے ہیں، رسک ہے، جان کو خطرہ ہے، خوف و خطر کا راستہ ہے. ادھر سے چلے، یہ ٹیڑھا میڑھا راستہ ضرور ہے لیکن خوف و خطر نہیں ہے، ادھر درندے ہیں، ادھر درندے نہیں ہیں. تو مولا علی نے کہا صراط مستقیم کیسے چھوڑے؟ کہا کہ مجھے کو تو صراط مستقیم کہتے. رسول خدا نے کہا تھا جب مسجد میں لوگوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، اور میں مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ نے کہا تھا ھذا صراط مستقیم. صراط مستقیم کچھ اور نہیں ہے، علی جدھر چلے وہی راہ مستقیم ہے، اور جو اس راستے پر آئے گا وہی دستے یمین والا محشر میں ہوگا، اسی کو نجات ملے گی، داخل جنت ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو پھر مولا علی سے کہتا ہے ٹھیک ہے، ہاں یہ تو میں نے رسول سے سنا تھا صراط مستقیم آپ ہیں، لیکن ادھر درندے ہیں. تو مولا نے مسکرا کے کہا درندہ تو ادھر بھی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. غور کیجئے، کچھ اشارے کنائے بھی خطیبوں کے سمجھا کیجئے کہ درندہ تو ادھر بھی ہے، لیکن میں اس راستے پہ اس لیے نہیں جاؤں گا، اس لیے اس راستے پہ جو لوگ گئے ہیں وہ ناکام ہیں. علی کے قدموں کو ہمیشہ کامیابی نے چوما ہے، بوسہ دیا ہے، اور مولا علی خود صراط مستقیم ہیں. تو مولا سے کہا مولا یا علی، وہ تینوں ادھر سے گئے تھے، کہا ہم ان کے راستے پہ نہیں ہیں، ہمارے راستے پہ چلنے کے لیے حکم رسول بھی ہے، حکم خدا بھی ہے. جو علی کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. بولے صراط پہ تو علی ہی کھڑے ہوں گے نا. اب صراط مستقیم جو کہا جاتا ہے، کوئی وہاں پر کوئی راستہ واسطہ نہیں ہے، یہاں پر اس سے مراد ولایت علی ہے. جو ولایت علی کو دل میں رکھ کر آخری سانس تک اس دنیا سے گیا ہوگا، وہ میدان محشر سے گزر کے جب جائے گا تو وہاں کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہاں پر علی کھڑے ہوں گے، اور علی جسے کہہ دیں گے میرا ہے، وہ مثل ہوا جہنم سے گزر کے داخل جنت ہو جائے گا، اور جسے کہہ دیں گے تیرا ہے، جہنم کے شعلے اسے لبک کے منہ کا نوالا بنا لیں گے.
گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے آپ. تو انشاءاللہ وقت ہو گیا اور آگے کا جو حصہ ہے غزوہ ذات سلاسل کا انشاءاللہ اگلی مجلس میں، کل کی مجلس میں انشاءاللہ اس کو مربوط کروں گا. بس یہیں سے بات کو تمام کرتا ہوں. ہاں عزاداروں، بڑے قیامت کے یہ ایام ہیں. زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا ایک دوپہر میں. اللہ اکبر. کربلا میں کبھی عباس مارے گئے، کبھی علی اکبر مارے گئے. کس کا ماتم کیا جائے؟ شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کا ذکر ہو رہا ہے مسلسل. محرم کا چاند نمودار ہوا، کبھی یہ ذاکر، کبھی وہ ذاکر، کبھی یہ خطیب، کبھی وہ خطیب، کبھی یہ نوحہ خان، کبھی وہ نوحہ خان. کوئی اکبر کی جوانی کا ذکر کر رہا ہے کہ اکبر کے سینے میں نیزہ کیسے لگا. کوئی پڑھ رہا ہے کہ قاسم کا جنازہ پامال کیسے ہوا، پامال سمے اسفا کیسے ہو گئے، کیسے بانو محمد مارے گئے، کیسے عباس کے بازو کاٹے گئے، کیسے زہرا کے لال کے گلے پہ خنجر چلا، کیسے فرات کا پانی نیزوں چلا. ہاں عزاداروں، جنازے پامال کیسے کیے گئے. عزاداروں بس آج اس لیے کہ یہ زمانہ جو ہے وہ ثانیہ زہرا سے منسوب ہے. ہاں عزاداروں، ارے جب انصار و اصحاب حسین کے مارے گئے، ان میں سے 2 بچے جناب زینب کے جب آئے اجازت لینے کے لیے تو ماموں اجازت نہیں دیتے ہیں، اور جناب زینب بار بار سمجھا رہے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، اور جا کے شجاعت دکھاؤ، جا کے دودھ نہ بخشوں گی اگر تم زندہ رہ گئے اور میرے بھتیجے میرے بھائی کے اولاد ماں قتل ہو گئے، میں دودھ نہ بخشوں گی. کہا آپ اجازت دلوا دیجئے. ماموں جان کے پاس جب بھی جاتے ہو کلیجے سے لگا کے بوسہ لیتے ہیں پیشانی کا اور کہتے تم تو میری بہن کی امانت ہو، تم تو میری بہن کا سکون ہو. اللہ اکبر، تم سے میری بہن کا گھر آباد ہے. اللہ اللہ. اور محمد کو جب خیمے میں جاتے ہیں تو ماں کہتی میدان میں جاؤ، بھائی کے اوپر جان دے تو زہرا کے لال پر فدا ہو جاؤ، اور جب ماموں کے پاس جاتے تو ماموں پیار کر کے واپس کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جناب زینب دونوں کا بازو پکڑ کے لاتی ہے، کہتی ہے بھیا ہمارا واسطہ ہمارے ان بچوں کو اجازت دے دو، ورنہ ہم مادر گرامی کو کیا منہ دکھائیں گے. ارے ان بچوں کی تو ماں موجود، ارے وہ نہیں موجود جنہیں چکیا پیس پیس کے پالا. کہا بہن آپ کی مرضی ٹھیک ہے. ایک کو عباس نے تیار کیا، ایک کو حسین نے تیار کیا. بچے میدان کارزار میں گئے. ہاں عزیزوں، میں شہادت نہیں پڑھوں گا. بچوں کے جب جنازے آئے تو ایک مرتبہ جب کسی کا جنازہ آتا تھا تو بیویاں اس کی وارث کو بٹھاتے تھے. اللہ اکبر. ساری بیویاں اسے پرسا دیتی تھی. اب دیکھا کہ جناب زینب آئیں گی، بچوں کے جنازے پہ گر جائیں گی، لیکن گری نہیں. دونوں بچوں کے جنازوں کو ایک فاصلہ کیا، جگہ ہٹایا، وہاں پر ایک مصلی بچھایا اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کے سجدے میں گر گئے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بچے زہرا کے لال کے اوپر نثار ہو گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. بیویوں نے جب پرسہ دیا کہا نہیں اونا محمد کا پرسہ نہیں لوں گی، مجھے اکبر کا پرسہ دینا، مجھے قاسم کا پرسہ دینا. اللہ اکبر. بیوی جب شام میں گئی اور وہاں بھی جب سر آئے تو جناب زینب نے امام حسین کے سر کو لیا اور گریا کرنا شروع کیا. عباس کے سر کو کلثوم نے لیا، اکبر کے سر کو لیلا نے لیا، اصغر کے سر کو رباب نے لیا. ہاں زاداروں، اسی طرح سے قاسم کے سر کو فروا نے لیا. اللہ اکبر. جب 2 ننھے ننھے سر تشت میں رہ گئے، شام کی عورتوں نے کہا ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب کی آواز ہے بیویوں ایسا نہ کہو، یہ ماں زندہ ہے. کیا بچوں سے پیار نہیں ہے؟ کیا بچوں سے کس ماں کو پیار نہ ہوگا؟ تو کیا اپنے بچوں کو روتی کیوں نہیں، گود میں سر کو اٹھاتی کیوں نہیں؟ کیا یہ بتاؤ ارے میں اپنے بچوں کا سر اٹھاؤں یا اس کا سر اٹھاؤں جس کی ماں نہیں ہے؟ میں تو زہرا کے لال کے سر کو لیے ہوئے ہوں. آزادار. جناب زینب نے شام میں بھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. جب کربلا میں آئی تو قبر حسین پر 7 دن ماتم کیا، لیکن اپنے بھائی کا ماتم کیا. کبھی اکبر کو یاد کیا، کبھی قاسم کو اور محمد کو یاد نہ کیا. لیکن جب مدینے گئی ہے اور اپنے گھر میں گئی، جب محمد کے بستر دیکھے، ننھے ننھے تکیے دیکھے، ان کے چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، ایک مرتبہ کربلا کا رکیا اور کلیجے کو پکڑا. محمد میرے لال، اپنی اماں کو معاف کر دینا،
میری ماں تمہیں بہت پیار کرتی ہے. آپ سوچتے ہوں گے ماں کو پیار نہیں. ارے میں اپنے بھیا کو روتی رہی, ارے فاطمہ زہرا کے لال کو روتی رہی. اب میرے بچوں تمہارے بغیر گھر ویران ہے, یہ ماں کیسے زندہ رہے گی؟ میرے اونو محمد, ارے زینب کس کے سہارے جیے گی؟ واہ محمدہ واہ علیہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا. بار اللہ ان بلند ہوتی آوازوں پر رحمت نازل فرما. بانیان مجلس اور انتظامیہ مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہر بلا سے محفوظ فرما. دشمنان ازل دشمنان ولایت کو نست و نابود فرما. ہماری اس عبادت کو قبول فرما. دعا میں دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے ناصر و امان میں شمار فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر, یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر, یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, میرے لاڈلے کہاں ہو, میرے لاڈلے کہاں ہو, سینے تمہیں لگاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, میرے لاڈلے کہاں ہو, میرے لاڈلے کہاں ہو, سینے تمہیں لگاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, میدان میں جا کے جرأت بھی ایسی تم دکھانا, واضح نظر آنا, تو پیاس میں ہے پر میں پانی کے در سے لاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں, اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے, میدان میں جا کے جرأت بھی ایسی تم دکھانا, غازی نظر آنا, تو پیاس میں ہے پر میں پانی کے
میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا تھے مرتضیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کے ابابن میں جلے منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ باوفا پاس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانے لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی باوفا یا بادشاہ غازی باوفا یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدتی نساء العالمین الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا علیک آلا فی التحیت والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم صلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا زکاة
وتمتعوا فيها تفضيلا. پر محمد والے محمد صلوات.